حضرت آدم کا ذکر قرآن پاک کی کن کن صورتوں میں آیا ہے؟ حضرت آدم کی تخلیق کس دن مکمل ہوئی؟ اپنی تخلیق کے بعد حضرت آدم نے آسمان پر کیا دیکھا؟ حضرت اسرائیل کو موت کا فرشتہ کیوں بنایا گیا؟ زمین پر پہلے کون سی مخلوق آباد تھی؟ حضرت آدم کو کون سے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا؟ ابلیس کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت آدم جنت سے اپنے ساتھ کیا کیا لائے تھے؟ حجر اسود میں کیا چیز پوشیدہ ہے؟ حضرت آدم کو کون سی جگہ زمین پر اتارا گیا؟ اس وقت کون سے روزے فرض کیے گئے تھے؟ حضرت آدم کی کتنی اولادیں ہوئیں؟ حضرت آدم نے اپنے کون سے بیٹے کو خلیفہ بنایا؟ حضرت آدم نے کس نبی کو اپنی عمر کے 40 سال دیے؟ حضرت آدم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ کس مقام پر حضرت آدم اور حضرت حوا ملے؟ انسانوں میں بھولنے کی بیماری کیوں ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ یہ ویڈیو حضرت آدم اور حوا کی پیدائش سے لے کر وفات تک تمام حقائق و واقعات پر مبنی ہے۔ اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جواب ہیں جو میرے اور آپ کے دماغ میں رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم کا ذکر قرآن پاک میں مندرجہ ذیل مقامات پر ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ اعراف، سورہ ہجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاف۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ جب فرشتوں نے حکم سنا تو معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام خدا کا بڑا برگزیدہ بندہ ہوگا اور یہ کہ وہ خدا کا نائب بن کر زمین میں حکومت کرے گا۔ مگر جب فرشتوں کو یہ معلوم ہوا کہ اس کا خمیر اور مادہ ایسے مرکبات سے بنا ہے جس سے خواہ بدکاری اور فسادات ہوں گے، پھر نہایت عاجزی اور انکساری سے سوال کیا کہ پھر ایسی کو خلیفہ بنانے کی کیا حکمت ہے؟ تیری تسبیح و تعریف کے لیے تو ہم ملائکہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں، کے باوجود فسادات کے جو مصلحتیں ہیں وہ میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء اور صدیقین بھی ہوں گے، شہداء اور عباد بھی ہوں گے، علماء، صالحین، متقی اور پرہیزگار بھی ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمین پر جنات کئی ہزار سال حکومت کرتے رہے، سب زمین پر قابض تھے، حیوانات و نباتات سے فائدہ اٹھاتے اور آسمان پر آتے جاتے تھے۔ پھر جنات نے فساد مچایا، خون ریزی شروع کی، پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنات کو زمین سے دور کرو تاکہ ان کی آلودگی سے زمین پاک ہو جائے۔ فرشتوں نے خدا کے حکم سے جنات کو مار مار کر پہاڑوں، جنگلوں اور جزیروں میں پہنچا دیا۔ ابلیس بھی انہی میں سے تھا۔ اس کا نام عزازیل تھا اور علم اور عبادات کے سبب سے جنات سے ممتاز اور الگ تھا اور فرشتوں میں رہتا تھا، اور وہ بھی فرشتوں کے ہمراہ آسمان پر گیا اور عذر بنایا کہ میں اور میری اولاد ان فسادات میں شریک نہ تھے۔ حق تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کی سفارش کی وجہ سے نہ نکالا۔ پھر شیطان کو یہ لالچ ہوا کہ سب جنات کو مار کر نکالا گیا ہے، اب میں ان کی جگہ قابض رہوں گا، پھر زیادہ عبادت کرنے لگ گیا، لیکن اس کی یہ عبادت دکھاوے کی تھی۔ جب آسمان کی طرف دنیا کے فرشتوں کو کوئی حکم الہی پہنچتا تو یہ فرشتوں سے بھی پہلے اس کام کو کرنے پہنچتا اور فرشتوں کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیتا۔ پھر آسمان پر اس کی قدر و منزلت زیادہ ہو گئی اور اپنے دل میں اس بات کا یقین کر لیا کہ اب دنیا کی خلافت مجھے ملے گی۔ جب اللہ کا حکم فرشتوں کو پہنچا، اس وقت شیطان نے جانا کہ یہ قدر و منزلت خدا مجھے نہیں دے گا۔ سب بندگی اور عبادت ریاکاری کی تھی، اس لیے اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ جنات کئی ہزار سال حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دنیا پر آباد تھے۔ پروردگار عالم نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ روئے زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، نرم اور سخت میں سے ایک ایک مٹھی اٹھا کر لا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے پاس گئے اور ایک مٹھی مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے پوچھا، کس لیے اتنی مٹی لیتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر رہے گی، نیک اور بد بھی ہوں گے، عطاب اور ثواب ان کے واسطے ہوگا۔ پھر زمین نے عرض کی کہ میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ مانگتی ہوں کہ تم مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے اور عرض کی، اے اللہ، زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر
اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح خالی واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی منت نہ سنی اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری منت پر نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ تعالیٰ کا تابع دار ہوں۔ ملک الموت فرشتہ مٹی لے کر واپس آ گیا۔ پھر پروردگار عالم نے روحوں کی قبض کرنے کا کام اس کے سپرد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مٹی کو جہاں پر اب کعبہ مکرمہ ہے وہاں رکھو۔ پھر 40 دن اس پر بارش برسائی، 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی واسطے ہر آدمی اکثر رنج و غم میں مبتلا رہتا ہے اور خوشی بہت کم ہوتی ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس خاک کا گارا بنایا، پھر وہ کیچڑ خشک کیا گیا جیسا کہ کمہار برتن خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز کرتا ہے۔ پھر اس گارے کو خدا کے حکم سے وادی نعمان اور طائف کے راستے میں عرفات لے جا کر فرشتوں نے ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قلب بنایا۔ پھر فرشتے اس قلب کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے گردا گرد پھرتے رہے، اور ابلیس بھی اس قلب کو دیکھنے کو آیا اور تعجب سے کہا کہ یہ جسم اندر سے خالی ہے اور جگہ جگہ خلل ہیں، یہ بغیر سیر ہونے کے پر نہ ہوگا، اور اگر سیر ہو جائے تو پھٹ جائے گا اور چلنے پھرنے میں سست ہوگا اور اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ مگر جب سینہ بائیں طرف سے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ حجرہ بغیر دروازہ کے ہے، کہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے، شاید یہ وہی ہو جس کے سبب سے خلافت کا استحقاق حاصل کرے۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ قلب 40 سال تک وہیں بے جان پڑا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس قلب میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا، یعنی داخل ہو جا اے روح اس بدن میں۔ جب روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچی وہاں خاکی بدن جو ٹھیکری کی طرح تھا گوشت پوش ہڈی سے بدلتا گیا۔ جب روح سینہ تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ وہیں زمین پر گر گئے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا پیدا کیا انسان جلد باز۔ پھر اسی حالت میں آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو الہام ہی سے آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں پروردگار عالم نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی تیرے پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اس کے بعد حکم الہی سے ایک فرشتہ بہشت سے ایک جوڑا لایا اور آدم علیہ السلام کو پہنایا گیا اور عزت سے تخت پر بٹھایا۔ وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا اور ان کو السلام علیکم کہہ، پھر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف گئے اور کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم ہوا کہ یہی کلمات تیرے اور تیری اولاد کے لیے ہم نے مقرر کیے۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، اے خداوند کریم، میری ذریت کیا ہے؟ فرمایا کہ تیری ذریت میرے دونوں ہاتھوں میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دایاں دست قدرت حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو ان کی پشت سے جس قدر نیک بخت لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائیں۔ ان میں انبیاء کرام بھی تھے جو سراپا نور تھے۔ پھر دوسرا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پھیرا تو بدبختوں کو نکالا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دکھلائے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی صورتیں دیکھی تو ان میں بڑا فرق نظر آیا، خوبصورت اور بدصورت، تونگر اور مفلس، لمبے قد، چھوٹے قد، اندھے لولے وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب نیک اور بد کی روحوں کو جو قیامت تک نسل آدم سے پیدا ہونی ہے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر ان سے وادی نعمان میں عہد و پیمان لیا جو وادی عرفات کے نام سے مشہور ہے۔ یہ عہد و پیمان اس وقت لیا گیا جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تھا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کہ تمہارا رب نہیں؟ سب روحیں کہنے لگیں کیوں نہیں، ضرور ہمارا رب ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہم صرف اس کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں گے۔ جب تک یہ اہل میثاق پیدا ہوتے جائیں گے قیامت نہ آئے گی۔ اس میثاق میں فرشتے بھی گواہ تھے، آسمان اور زمین بھی، تاکہ کچھ عذر باقی نہ رہے۔ تمام نسل کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہاری نسل ہے۔ ایک شخص کے چہرے پر بہت زیادہ روشنی تھی۔ آدم نے دریافت کیا کہ اس کی عمر کیا ہے؟ فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے رب، میں نے اپنی عمر سے 40 سال اس کو دے دیے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہوئی، ملک الموت فرشتہ آیا تو آدم علیہ السلام نے کہا ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں،
जवाब दिया, ये 40 साल तूने अपने बेटे दाऊद को दिए थे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। हज़रत आदम भूल गए थे। हज़रत आदम की ये भूल चूक अब नस्ल इंसानी में भी है। मिसाक के वादे और कौलो इकरार और गवाही को अल्लाह ताला ने हजर अस्वद में अमानत करके रख दिया था। हज़रत अली करम अल्लाह वजह से रवायत है जो कोई हज करेगा हजर अस्वद इसकी गवाही देगा। तख्लीक आदम के बाद आपको तमाम कायनात को रोशनास कराया गया और तमाम अशिया और इनके खवास का इल्म दिया गया। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। जब खुदा के हुक्म से सब फरिश्तों ने हुक्म की तामील की तो शैतान ने तकब्बुर और हसद की वजह से सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं इसको सजदा करूं। एक तो मैं इससे उम्र में भी बड़ा हूँ और दूसरा मैं आग से बना हूँ और ये गली सड़ी मिट्टी से। क्योंकि वो फरिश्तों की जिन से नहीं था, जिन्नात में से था। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे हुक्म की तूने मुखालफत की है, अब तू हमेशा लानती है। हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि शैतान की डांट डपट के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इल्म ज़ाहिर करके इन पर ऊँग डाल दी गई। फिर इनकी बाईं पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। तफसीर अजीज़ी में है कि फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली को चीरकर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को निकाला। फिर पसली को सी दिया और आदम अलैहिस्सलाम को खबर भी ना हुई। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खोली तो अपने खून और गोश्त की वजह से उनस और मोहब्बत पैदा हो गई। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जनाब सरवर आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़वाया। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें आदम अलैहिस्सलाम के निकाह में दे दिया। ये दरूद बीबी हवा के महर में पढ़वाया था। अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से इरशाद फरमाया, ए आदम इत्मीनान से रहो और हर चीज़ खाओ पियो, सिर्फ एक दरख्त के करीब ना जाना और इसका फल ना खाना और शैतान के बहकावे में मत आना क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये भी एक इम्तिहान था। हज़रत आदम को अभी जन्नत में कुछ वक्त ही गुजरा था कि शैतान आ गया और कहने लगा, ए आदम, इस वक्त तुम पर बड़ी मेहरबानी हुई है, लेकिन तुम्हारी हयात और बादशाहत सदा रहने वाली नहीं। मैं तुम्हें इस बाग में एक ऐसा दरख्त बताता हूँ कि जिसके खाने से हमेशा ज़िंदा रहोगे और लाजवाल सल्तनत मिलेगी। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। इस दरख्त का नाम शजरतुल खुल्द था। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो दरख्त गंदुम का था। शैतान ने फ़रेब के साथ अल्लाह की कसम खाई तो हज़रत हवा के कहने पर आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा की कसम पर यकीन कर लिया और मेवा चखा। मेवा चखते ही पहले तो नूरी लिबास पहना हुआ था, एक दूसरे के बदन नजर ना आते थे। जब कपड़े उतर गए तो फिर एक दूसरे के सामने बेपर्दा हो गए। इस गलती पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालने का हुक्म हुआ तो खुदा के हुक्म से हज़रत जिब्राईल और हज़रत मिकाईल आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सर के ताज को सर से उतार कर कमर से खोला और बरहना कर दिया और अरबी ज़ुबान वकूफ़ करके सरयाबी ज़ुबान जारी कर दी। बरहना होते ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अपने जिस्म को जन्नत के दरख्तों के पत्ते से बदन को छुपाने लगे। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि वो दरख्त अंजीर का था जिससे अपना बदन छुपा रहे थे और बदहवासी की वजह से इधर उधर भागने लगे। चूँकि आदम अलैहिस्सलाम का कद तवील था और सर के बाल लंबे और घने थे और एक दरख्त के साथ उलझ गए। फिर रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आवाज़ आई कि ए आदम, क्या मुझसे भागते हो? आदम ने अर्ज़ की कि ए रब, मैं तुझसे हया कर रहा हूँ क्योंकि बरहना हो गया हूँ। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि ए आदम, मैंने तुमको जन्नत बख्श दी थी, सिर्फ एक दरख्त से मना किया था। आदम ने अर्ज़ की कि ए रब, तेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे तो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि तेरी कसम खाकर कोई झूठ बोले। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब मैं तुमको ज़मीन पे उतारूंगा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत आदम असर के बाद से लेकर सूरज के ग़रूब होने तक एक साथ ही जन्नत में रहे। जब हज़रत आदम को जन्नत से बेदखल किया गया तो इनके साथ जन्नत के दरख्तों की शाख थी और सर पर जन्नत के दरख्तों का ताज था। हज़रत आदम हिंदुस्तान में उतरे, आपके साथ हजर अस्वद भी था और जन्नती दरख्तों के पत्ते थे जिनको हिंदुस्तान में फैला दिया। फिर इनसे खुशबूदार दरख्त पैदा हो गए। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के शहर वाहना में उतरे तो सख्त परेशान थे। तो जिब्राईल ने आकर अजान दी तो अजान में जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुना तो आपको बड़ी तसल्ली हुई। हज़रत हवा जद्दा में उतरी और इब्लीस बसरा से चंद मील के फासले पर सिस्तान में फेंका गया। हज़रत आदम और बीबी हवा के हाथ घुटनों पर थे और सर झुका हुआ था और इब्लीस अंगुलियों में अंगुलियां डाले हुए था और आसमान की तरफ नजरें जमाई हुई थी।
اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا، اے آدم، جب میں نے تم کو درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا تو پھر کیوں کھایا؟ حضرت آدم نے عرض کی، یا رب، مجھے ہوا نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہوا کو سزا کے طور پر حمل کے زمانے کی سختی، تکلیف اور حمل کے وقت کا درد و کرب دیا، اور خاوند کے حکم میں رہنا اور اس کی تابع داری کرنا دیا۔ پھر ہوا کا آدم علیہ السلام سے جدا ہونا اور اس گناہ کو دنیا میں مشہور کرنا، رنج و غم، محنت اور مشقت سے گزر کرنا، یہ سب ایک غلطی کی وجہ سے ملا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے آدم، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں مت آنا۔ ابن عباس سے روایت ہے، جنت سے نکلنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اس قدر گریہ زاری کی اور آہوزاری کی کہ تمام بنی آدم بھی اتنی گریہ زاری کریں، پھر بھی حضرت آدم کی گریہ زاری سے کم ہوگی۔ آدم نے دنیا میں آ کر سب سے پہلے بہی کا میوہ کھایا تو پیٹ میں درد ہوا، پھر نہایت حیران ادھر ادھر پھرنے لگے اور معلوم نہ تھا کہ یہ تکلیف کیسے رفع ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو قضاء حاجت کا طریقہ بتایا۔ جب آپ کو براز میں بدبو محسوس ہوئی تو پھر اور زیادہ گریہ زاری کی، 70 دن روتے رہے، کیونکہ جنت میں منہ کی خوشبو سے میوے ہضم ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام 200 برس توبہ اور گریہ زاری کرتے رہے۔ ایک دن ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھ کر اور سر زانوں پر رکھ کر رو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل آ گئے، اور حضرت آدم کی یہ حالت دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور آدم سے کہا کہ اس قدر کیوں رو رہے ہو؟ آدم نے کہا کہ آسمان کی بلندی سے مجھے زمین کی پستی میں ڈال دیا گیا ہے اور نعمتوں کے گھر سے نکال کر رنج و غم میں اتار دیا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل نے خدا کے دربار میں حضرت آدم کی فریاد پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، تیری آواز میں نے سنی اور تیری گریہ زاری پر رحم کیا۔ بعض روایت میں ہے کہ جب آدم کو زمین پر اتارا گیا تو 40 دن تک رنج و غم میں نہ کھایا نہ پیا، بہت زیادہ رونے اور گناہ کی وجہ سے آدم علیہ السلام کا رنگ مبارک سیاہ ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات حضرت آدم کو سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اگر تو نہ بخشے ہم کو اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور ہو جائیں گے خسارے والوں میں سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے جب گناہ سرز ہوا، پھر عذاب الہی نازل ہوا، توبہ قبول ہونے میں حیران تھے کہ اتنے میں انہیں یاد آ گیا کہ جس وقت خدا نے ان کو پیدا کیا، اس وقت اپنا سر عرش عظیم کی طرف سے اٹھایا تو وہاں لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ معلوم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑے درجے والا ہوگا جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس لیے عرض کی، الہی مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے محمد کے لحاظ سے بخش دیا۔ پھر فرمایا، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ حضرت آدم نے عرض کی کہ میں نے پیدا ہونے کے بعد عرش عظیم پر تیرے نام کے ساتھ یہ نام دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری اولاد میں آخری نبی ہوگا۔ توبہ قبول ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام عرفات میں آئے اور بی بی ہوا بھی جدہ سے عرفات پہنچی۔ دونوں کی توبہ قبول ہوئی، گناہ کی وجہ سے رنج و غم اور گریہ زاری کی وجہ سے رنگ سیاہ ہو گئے تھے، ایک دوسرے کی پہچان نہ تھی۔ حضرت جبرائیل نے تعارف کروایا، اس لیے میدان کا نام عرفات مشہور ہوا۔ اپنی دعا اور توبہ کی قبولیت کے بعد آدم علیہ السلام نے پھر دعا کی، یا الہی، ابلیس اور میرے درمیان عداوت محکم ہو گئی، تو میری اور میری اولاد کی آنت فرما، ورنہ ہماری قدرت مقابلہ کی نہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ تیری اولاد کے واسطے کھلا ہوا رکھیں گے، جب تک روح بدن میں ہوگی توبہ مقبول ہے۔ پھر جبرائیل نے پکارا، اے زمین کے جانوروں، حق تعالیٰ نے تم پر ایک خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ پھر دریا کے جانوروں نے اپنے اپنے سر دریا سے نکالے اور خشکی کے جانور آ کر حضرت آدم کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت آدم نے ان کے سروں اور پیٹھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ گھروں میں رہنے والے ہو گئے، جیسا کہ گائے، بکری، گھوڑا، اونٹ، بیل، کتا، بلی وغیرہ، اور جو آپ کے ہاتھ پھیرنے سے محروم رہ گئے وہ وحشی ہو گئے جو جنگلات میں رہتے ہیں۔ خطا کی وجہ سے اور گریہ زاری کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ مبارک سیاہ ہو گیا تھا۔ توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چاند کی 13ویں کا روزہ رکھیں۔ جب 13ویں کا روزہ رکھا تو تیسرا حصہ بدن کا سفید ہو گیا، پھر 14ویں کا روزہ رکھا تو 2 حصے بدن سفید ہو گیا، پھر 15ویں کا روزہ رکھا تو سارا بدن سفید ہو گیا۔ پھر ہر ماہ میں یہ 3 روزے ان پر اور ان کی اولاد پر فرض ہو گئے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک فرض تھے، اب مستحب ہیں۔
اور حدیث میں ہے کہ رمضان اور ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا دل کے کھوٹ اور وسوسوں کو دور کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ سب سے پہلے بننے کا کام حضرت آدم نے شروع کیا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ روپیہ اشرفی آدم نے بنایا اور سونا چاندی کی قیمتوں کو رواج دیا۔ حضرت آدم کے ساتھ جنت سے حجر اسود بھی آیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ نے حج کیا تو حجر اسود کو جودی پہاڑ پر رکھا تو حجر اسود اندھیری راتوں میں چاند کی طرح چمکتا تھا۔ جہاں جہاں تک اس کی شعائیں پڑتی تھیں اتنی حرم شریف کی حد مقرر ہو گئی۔ آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کی توبہ قبول کرنے کے بعد پروردگار عالم نے ان کو ہر قسم کی صنعت سکھائی، ذمہ داری سکھائی۔ گندم بونا، کاٹنا، دانے نکالنا، گندم پیسنا، پھر آٹا گوندھ کر روٹی پکانا سب سکھایا گیا۔ جنت میں ہر قسم کی نعمتیں بغیر محنت اور مشقت کے اور بلا روک ٹوک آزادی سے میسر تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے ہر قسم کے بیج اور موسیٰ علیہ السلام کا 10 گز لمبا عصا اور درختوں کے طرح طرح کے بیج آئے تھے، لیکن حضرت آدم خطا کی ندامت اور شرمندگی اور توبہ کی فکر میں پریشان تھے۔ ابلیس نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنا ہاتھ ان بیجوں میں پھیرا۔ جس بیج کو شیطان کا ہاتھ لگا وہ بے فائدہ ہو گیا، اور جو اس کے ہاتھ سے بچ گیا وہ فائدہ مند ہو گیا۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے اترے تو عرض کی کہ یا الہی، یہاں کوئی تیری تقدیس و تعریف بیان کرنے والا نظر نہیں آتا اور نہ کوئی عبادت گاہ ہے۔ پروردگار عالم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ بیت المعمور کے برابر جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں جبرائیل نے اپنا پر مارا، 7ویں زمین کے نیچے سے اوپر تک بنیاد پڑ گئی۔ اس بنیاد کو فرشتوں نے بڑے بڑے پتھروں سے پر کیا۔ ایک ایک پتھر 10 آدمی بھی نہ اٹھا سکتے تھے۔ یہ پتھر کوہ لبنان، کوہ طور سینا، کوہ جودی اور کوہ حرام سے لائے گئے۔ اس بنیاد پر بیت المعمور کو نازل فرما کر لگایا تاکہ اس کے گرد آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد طواف کریں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کی توبہ قبول ہو گئی پھر اطمینان ہو گیا، چین اور سکون سے زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت آدم اور حضرت ہوا کی 40 اولادیں ہوئیں۔ بی بی ہوا کے 20 حمل ہوئے۔ ہر حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے حکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی تھی دوسرے جوڑے سے اس کا نکاح کر دیتے۔ سب سے بڑا قابیل تھا۔ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت تھی جس کا نام اکلیمہ تھا، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہو اتنی خوبصورت نہ تھی۔ قابیل اپنی ہی بہن اکلیمہ کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب حضرت آدم کو قابیل کی نیت کا پتہ چلا تو انہوں نے قابیل کو اس سے باز رہنے کے لیے کہا، لیکن اپنی بات پر قائم رہا۔ تمام بے سود کوششوں کے بعد بالآخر حضرت آدم نے فرمایا، تم دونوں اللہ کے ہاں قربانیاں پیش کرو۔ ان قربانیاں میدان میں لے جاؤ۔ جس کی قربانی منظور ہو گئی اس کی اکلیمہ کے ساتھ شادی ہو جائے گی۔ حابیل اپنے ریوڑ سے بہترین دمبا لے گیا اور قابیل پرانی اور بیکار گندم لے گیا۔ اس وقت خدا کے حکم کے مطابق ایک آگ آ کر جو صدقہ اور قربانی منظور ہوتی اس کو جلا دیتی اور جو نہ منظور ہوتی اس کو نہ جلاتی۔ تو خدا کی طرف سے آگ آئی اور حابیل کا دمبا جلا دیا۔ قابیل کی پرانی اور بیکار گندم وہیں رہ گئی۔ قابیل اس توہین کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ اب میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جنگل میں حابیل ایک پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ قابیل نے اوپر سے دوسرے پتھر مار کر قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی ناش کے چھپانے کا طریقہ معلوم نہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے آدم کی اولاد میں سے کوئی بھی فوت نہ ہوا تھا کہ ناش چھپانے کا طریقہ معلوم ہوتا۔ اس لیے قابیل پریشان تھا کہ اچانک 2 کوے آئے، ایک نے دوسرے کو مارا، پھر زمین کرید کر گڑھا بنایا اور اس میں اس مردہ کو رکھا اور وہ مٹی اس مردہ کے اوپر ڈال کر ناش چھپا دی۔ پھر قابیل نے بھی گڑھا کھودا اور اس میں حابیل کی لاش چھپا دی اور گڑھے کو مٹی ڈال کر پر کر دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس وقت سے یہ روایت پڑ گئی کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تو اس کو مٹی میں دفناتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خلیفہ بنایا تھا۔ حضرت آدم کی عمر 1000 سال تھی۔ روز ازل میں حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا اور ان پر محبت آئی، اور اسی محبت کی وجہ سے حضرت آدم نے اپنی عمر کے 40 سال حضرت داؤد کو دے دیے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کو بہشت کے میووں کی خواہش ہوئی اور خود بسبب ضعیف ہونے کی حرکت نہ کر سکتے تھے۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم خانہ کعبہ جاؤ اور وہاں میرے واسطے خداوند کریم سے جنت کے میوے مانگو۔ کعبہ مکرمہ میں جو کوئی جا کر دعا کرتا تو وہاں دعا منظور ہوتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے گھر سے روانہ ہوئے تو حضرت اسرائیل بما اور فرشتوں کے نازل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے دریافت کیا تو انہوں نے حضرت آدم کی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت اسرائیل اور دیگر فرشتوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ واپس آ جاؤ۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے قریب پہنچے تو حضرت حوا نے موت کا فرشتہ دیکھا تو ڈر گئی اور حضرت آدم کے قریب ہونے لگی تو حضرت آدم نے ان کو روکا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو۔ اسرائیل نے حضرت آدم کی روح مبارک قبض کی تو آدم کے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو جو طریقہ ہم کرتے ہیں پھر اپنے مردوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم کے غسل کے واسطے خوشبو مرکب کی، خوشبوؤں میں سے جنت کی بیریوں کے پتے لائے اور آدم علیہ السلام کو غسل دیا اور حنود مل کر بہشت کا کفن پہنایا۔ چونکہ ان کے اترنے کی جگہ ہندوستان تھی جس کو وہانا کہتے ہیں، وہاں سے ان کی اولاد میں سے 150 آدمی حضرت آدم کو باری باری اٹھاتے ہوئے فرشتوں کے ہمراہ گئے اور خانہ کعبہ میں پہنچایا۔ حضرت آدم کی نماز جنازہ حضرت جبرائیل نے پڑھائی اور 4 تکبیریں پڑھائیں، مینا کی مسجد خیف میں دفن کیے اور قبلہ کی طرف سے آپ کو قبر میں اتارا گیا۔ ابو شیخ مجاہد سے روایت ہے کہ آپ کی کنیت دنیا میں ابو البشر ہے اور قیامت میں ابو محمد ہوگی۔ قیامت میں کسی فرشتے کے منہ پر داڑھی اور مونچھیں نہ ہوں گی، لیکن حضرت آدم کی داڑھی ناف تک لمبی ہوگی۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کے واسطے کوئی کنیت نہ ہوگی مگر حضرت آدم کے واسطے کنیت ابو محمد ہوگی، تعظیم اور توقیر کی خاطر۔ حضرت حوا کی قبر جدہ میں اور حضرت آدم کی قبر مینا کی مسجد خیف میں ہے۔ یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ حاضر ہوں گی ایک اور نبی کے حالات و واقعات کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔